بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کریم ہم پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سارے کام آسان فرمائے۔ اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ درود شریف پڑھنا شروع کریں تو پھر کبھی نہ چھوڑیں، تعداد میں اضافہ کریں اور اپنے سیغے پر محنت کریں۔ جب آپ ایک سیغہ سلیکٹ کرتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں تو اس کی برکات اور ثمرات بڑھ جاتی ہیں، اور جیسے جیسے اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اس کا فیض ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ درود پاک میں کوتاہی اور نا کا نہ ہو۔ ایک بہن بتا رہی ہیں کہ میری شادی 2020 میں ہوئی اور میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ کہتی ہیں بہت پریشان تھے ہم، اور میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ اس کی برکت سے شادی میری 2020 میں ہو گئی، مشکلات کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، لیکن الحمدللہ ہو گئی۔ کہتی میں نے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھنا شروع کیا، اور 2016 سے میرا رشتہ دیکھا جا رہا تھا، ڈھونڈا جا رہا تھا، پروپوزلز دیکھے جا رہے تھے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی کہتا تھا بندش ہے، کوئی کہتا جادو ہے۔ جب میں نے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو الحمدللہ میری شادی ہو گئی، اور درود شریف پڑھنے والے انسان سے میری شادی ہوئی۔ کہتی ہیں کہ جیسا مجھے چاہیے تھا اللہ کے کرم سے، فضل سے مجھے ویسا ہی شوہر ملا، خیال کرنے والے، محبت کرنے والے، احساس کرنے والے۔ تو کہتی ہیں کہ میری زندگی ماشاءاللہ سے بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد مسئلے شروع ہو گئے، ہماری آپس میں نا اتفاقی شروع ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری آپس میں لڑائی ہو جاتی، اور ہمارا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ 2 سال کا ہے۔ کہتی ہیں اس بار 27 ستمبر کو بہت مسئلہ ہوا، بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ کہتی ہیں کہ وہ عجیب حرکتیں کر رہے تھے جیسے کہ پاگل ہو گئے ہوں۔ کہتی ہیں عجیب الغریب سے معاملات تھے، اور مجھے کہنے لگے میں بالکنی سے کود جاؤں گا اگر تم میرے گھر سے نہیں نکلی۔ یعنی کہ ان کی کیفیت، ان کے معاملات اتنے عجیب و غریب سے تھے کہ انہوں نے کہا کہ گھر سے چلی جاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، بالکنی سے کود جاؤں گا۔ میرا سامان پھینک دیا، اور بیٹے کو بھی جو ہے پھینک دیا، اور مجھے بولے کہ ابھی کے ابھی کھلا نامہ لکھ کر دو مجھے، اور یہ بھی لکھ کر دو کہ تم ہماری پراپرٹی میں ڈیمانڈ نہیں کرو گی، جو بھی حق مہر ہے، جو بھی اس کے نام ہوگا لڑکی کے۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کھلا نامہ لکھ کر دو مجھے، اور ہم سے کچھ ڈیمانڈ بھی نہیں کرو گی۔ اب کہتے ہیں کہ میرے پیرنٹس کو گالیاں دینے لگے، مجھے گالیاں دینے لگے، جبکہ وہ ایسے انسان نہیں ہیں کہ گالیاں دیں یا بد دعائیں دیں یا برا کلام کریں۔ کہنے لگی مجھے بہت حیرانگی ہوئی اور شک بھی ہوا کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی نظر بد یا بندش کے معاملات یا جادو کے معاملات۔ کتنی صرف شک ہے مجھے، کیونکہ ہماری ایک عزیزہ ہیں، یہ ان کے گھر گئے تھے کچھ ٹائم پہلے، اور اس سے پہلے بھی گئے تھے، اور جب یہ ان کے گھر سے ہو کر آئے تب سے ان کا مزاج بدلا ہوا تھا۔ اور کہتی میری اسمپشن ہے، میرا شک ہے، ہو سکتا ہے ایسے معاملات نہ ہوں، لیکن ان کا رویہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا جیسا کہ اس دن تھا۔ کہتی ہیں کہ میں جب اپنے گھر سے نکلی وہاں سے، اپنے ہسبینڈ کے گھر سے، تو 27 ستمبر کے دن نکلی تھی، اور میں اپنے گھر آ گئی۔ کہتی ہیں 2 رات کے بعد میں نے استغفار شروع کیا، 2 دن کے بعد میں نے استغفار کرنا شروع کیا۔ درود شریف تو میں پہلے سے ہی پڑھ رہی تھی، اور 18 اکتوبر سے درود ابراہیمی شروع کیا۔ روزانہ 100 بار درود ابراہیمی پڑھتی، کبھی 200 بار بھی پڑھ لیتی۔ کہتی ہیں جیسے ہی 14 ڈے گزرے اور درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، تو مجھے خواب آنے لگے، اور خواب یہ تھے کہ میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، وہیں انہی کے گھر جا رہی ہوں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں سے انہوں نے مجھے نکالا ہے۔ لگاتار 3 دن مجھے یہی خواب آتے رہے۔ میرے ہسبینڈ نے ہر طرف سے مجھے بلاک کر دیا تھا، میں کانٹیکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ لاسٹ میں ایک خواب مجھے یہ آیا کہ جس میں ان سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ روز رات کو آپ درود شریف پڑھ کے سویا کریں۔ خیر یہی چل رہا تھا، لیکن کچھ ہو نہیں رہا تھا۔ میں لاسٹ میں تھک گئی تھی، پریشان ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، اور ایک رات میں نے اللہ سے کہا کہ اب مجھ سے نہیں ہوگا، میرے رب اب مجھ سے نہیں ہوگا، میں تھک گئی ہوں، میں ٹوٹ گئی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں ہدیہ کرتی اہل بیت کو درود شریف پڑھ کر، اور اس رات میری حالت بہت عجیب ہو گئی، میری کیفیت بہت عجیب ہو گئی، اور میں بار بار اپنے رب سے یہی کہے جا رہی کہ میرا درود قبول نہیں ہو رہا، استغفار قبول نہیں ہو رہا، اور بس میں نے 3 بار ایسے کہا، اور میں نے کہا یا رب اب مجھ سے نہیں ہوگا، اب مجھ سے نہیں ہو رہا۔ کہتی ہیں اگلے دن صبح مجھے میرے شوہر نے ہر جگہ سے ان بلاک کر دیا، اور مجھے میسیج کیا، اور مجھ سے کہا کہ وہ مجھے ملنے آ رہے ہیں، اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ سے ہر وہ بات کہی جو میں نے دعا مانگی تھی، درود شریف پڑھ کے، استغفار پڑھ کے، درود ابراہیمی پڑھ کے، ہدیہ کر کے۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے وہ ساری باتیں کہیں، مجھے کہا کہ میں آپ اور میرے بیٹے جو ہیں
میری پرائرٹی ہیں، اور مجھے کوئی دوسرا شخص اپنی زندگی میں نہیں چاہیے۔ اور مجھ سے معافی مانگی، کہتی ہیں حالانکہ وہ ایسے انسان ہیں وہ معافی نہیں مانگتے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے گھر لینے آئے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب سے ان کے کچھ اختلافات ہیں جس کی وجہ سے وہ ان سے بات نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، اور انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اب میں آپ کے والد سے کبھی نہیں ملوں گا، نہ آپ کے گھر کبھی آؤں گا، لیکن وہ میرے والد صاحب سے بھی ملے، ان سے بات بھی کی، اور میرے گھر تک آئے۔ کہتی ہیں سب درود ابراہیمی پڑھنا، درود پاک پڑھنا، استغفار پڑھنے کی برکت سے ہوا۔ اللہ نے سب کر دیا، جو جو میں نے کہا، جو جو میں نے دعا مانگی درود ابراہیمی پڑھ کے، اللہ نے وہ سب دیا مجھے، وہ ساری چیزیں حقیقت کر دی جو جو دعائیں میں مانگتی۔ کہتی ہیں کہ میری اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ مجھے سچ پتہ چلے کہ اس بیہیویئر کے پیچھے آخر کیا معاملہ تھا، کیا بات تھی، کیونکہ ہماری کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، کوئی کسی بات پہ کانفلکٹ نہیں تھا، اور بغیر کسی وجہ کے اس طرح سے ہونا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو کہتی ہیں میرا شک صحیح ہو غلط ہو مجھے پتہ چل جائے بس۔ کہتی ہیں میں نے آپ کی ویڈیو دیکھنا شروع کی، اور ایک اور چینل ہے اس کی ویڈیوز بھی میں دیکھتی ہوں اور بار بار دیکھتی ہوں، اور آپ لوگ میرے لیے موٹیویشنل اسپیکر ہو۔ آپ لوگوں کی درود شریف کی ویڈیوز سن کر، میڈیکل اسٹوریز سن کر بہت سکون ملتا ہے، اور ہمیں اس راستے پر لانے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو دل و دنیا کی خیر و بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، نہ جانے ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات فرمائے اور آگے بھی ان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں حسد بہت ہوتا ہے، نظر بد بہت ہوتی ہے، لوگ خوش نہیں دیکھ سکتے آپ کو، آباد نہیں دیکھ سکتے آپ کو، اپنا حصار بھی کر کے رکھا کریں آپ سب لوگ، اور درود شریف استغفار پڑھتے رہا کریں، اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں رشتوں کی صورت میں، خوشیوں کی صورت میں، عزت کی صورت میں، صحت کی صورت میں، رزق کی صورت میں، وہ کبھی چھنے نہیں، وہ کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں اور اپنے لیے حفاظت کا نظام قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔